تیجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کا پریوار اس مرنے والے شخص کے تیسرے دن، اس کی موت کے تیسرے دن اس کی دعائے مغفرت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور اس قرآن کا ثواب اس مردے کو بخشواتے ہیں۔ پڑھنے والے حضرات اس قرآن کا ثواب اس مردے کو بخش دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جاتی ہے، اور مرنے والے کا پریوار اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس دن بھوج بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو اگر یہ کام تیسرے دن ہوتا ہے میت کی طرف سے تو اس کو تیجا کہتے ہیں، 10ویں دن ہوتا ہے تو اس کو 10واں کہتے ہیں، 40ویں دن ہوتا ہے تو اس کو 40واں کہتے ہیں، اور سال گزرنے پر ہوتا ہے تو اس کو برسی کہتے ہیں۔ تو یہ کام ہوتا کیوں ہے؟ میت کی دعائے مغفرت کے لیے یہ کام ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی میت کی دعائے مغفرت کے لیے دن فکس کرنا، متعین کرنا یہ ضروری ہے؟ یعنی تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن، برس اور سال گزرنے پر؟ تو کیا اس بیچ میں اس مردہ شخص کو، اس میت کو دعا کی ضرورت نہیں پڑتی؟ یہ تیسرا، 10واں، 40واں اور سال گزرنے پر کیوں؟ یہ ایک سوال ہوا۔ اور اس بیچ کیوں نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مردے کی دعائیں مغفرت کے لیے بھیڑ اکٹھا کرنا بھی ہوگا، یہ ضروری ہے، ایسا کیوں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ میت کی دعائیں مغفرت کے لیے بھوج و بھنڈار بھی کرنا ہوگا، ایسا کیوں؟ اور کیا یہ طریقہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے؟ اللہ کے بندو، دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، چاہے زندوں کے لیے ہو یا مردوں کے لیے ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندہ امت کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ آپ اٹھائیے بخاری اور دیکھیے حدیث نمبر 3477۔ نبی علیہ السلام کو جنگ احد کے موقع پر دشمنوں نے زخمی کر دیا، آپ پر حملہ کر کے، تابر توڑ حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا، آپ خون سے لت پت ہو گئے، آپ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے اور اپنی قوم کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور ایک معتبر ترین کتاب علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کا نسخہ، اردو نسخہ کا صفحہ نمبر 365 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، چاہے زندوں کے لیے ہو یا مردوں کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کریں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آپ مسلم شریف کتاب الوصیہ کھولنے کے بعد حدیث نمبر 1631 دیکھیں گے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میت کے قریبی رشتہ دار ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا بہت مؤثر ہوتی ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ لیکن نیک اولاد ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے دعا کرنے والے، اور جس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے وہ بھی اہل توحید ہونا چاہیے، اہل توحید ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ہاں تو مرنے والے کی اگر اولاد ہے، نیک اولاد دعا کرتی ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ او ولد صالح، نیک اولاد ہے اور نیک اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے، مؤثر ہوگی۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم نے بتایا کہ وَمِثْلُهُ أَخٌ قَرِيبٌ صَدِيقٌ يَدْعُو لَهُ، یعنی میت کے اگر بھائی ہیں، اسی طرح سے ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، یہ بھی اگر دعا کرے، یہ دعا مؤثر ہوتی ہے اور میت کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس دعا کا فائدہ خوب میت کو پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کا انتقال ہوا، خدا آپ کی اہلیہ پیاری بی بی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو تیجا کیا، نہ 10واں کیا، نہ 40واں، نہ برسی، کچھ نہیں کیا، نہ آپ نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے صحابہ اکرام کا زمانہ بھی دیکھیے عرسی برسی اور 10واں سے بالکل خالی ہے۔ تابعین کا زمانہ بھی دیکھیں گے آپ کو نہیں ملے گا، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ کا زمانہ بھی دیکھیں تو آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی تیجا کیا ہو، نہ تیجا کرنے کا حکم دیا ہو، نہ 10واں وغیرہ وغیرہ۔ تو دعائے مغفرت آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے صدقات و خیرات کریں، صدقات و خیرات کریں، اس سے بھی میت کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ جیسے کہ آپ بخاری شریف کتاب الوصایا کھولنے کے بعد حدیث نمبر 2760 آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ام عائشہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یعنی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر وہ بولتی تو وہ صدقہ کرتی، افاتصدق عنہا، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں کر سکتے ہو، تصدق عنہا، ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو اگر میت کی طرف سے صدقہ تو خیرات کریں تو اس کا بھی کافی فائدہ پہنچے گا۔ تو میت کے لیے ہم وہی کام کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اپنی طرف سے نہ کریں ورنہ وہ بدعات و خرافات میں شامل